تو شروع کرتے ہیں آج کے MCQs کو۔ ہمارے پاس جو سب سے پہلا MCQs ہے وہ ہے کہ شاعر عربی معاصر لقبہ بدوی الجبل من ہوا؟ کون سا ایسا عربی شاعر معاصر شاعر ہے جس کا لقب بدوی الجبل ہے؟ 4 آپشن ہیں، ان میں سے جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے الف محمد سلیمان الاحمد۔ محمد سلیمان الاحمد جو ہیں یہ شاعر عربی معاصر، یہ موجودہ دور کے جو شاعر ہیں، شاعر المعاصرین، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ان کا جو لقب ہے وہ بدوی الجبل ہے۔ محمد سلیمان الاحمد جو ہیں اصل میں وہ شاعر و سیاسی سوری ولد فی قریۃ دیفا، یہ شاعر بھی ہیں اور سیاسی لیڈر بھی ہیں، اور ان کا جو تعلق ہے وہ سوریہ شام سے ہے، اور یہ سوریہ کے ایک جو قریہ ہے بستی دیفا، وہاں ان کی ولادت ہوئی۔ وہ احد اعلام الشعر العربی فی القرن العشرین، اور جو 20ویں صدی کی جو نمایاں شعراء ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کی ولادت جو ہے 1903 میں دیفا نامی بستی میں سوریہ میں پیدا ہوئے، اور 1981 میں آپ کا وصال ہوا۔ دمشق سے ایک اخبار، ایک نیوز پیپر جو ہے وہ شائع ہوتا تھا جس کا نام تھا الف با، تو اس نیوز پیپر کا جو مالک تھا اس نے اپنے اخبار میں ان کو یہ لقب دیا۔ ان کا مالک جو تھا اس اخبار کا، اس کا مالک یوسف اس کا نام تھا، انہوں نے ان کو یہ لقب دیا بدوی الجبل۔ جبل پہاڑ کو کہتے ہیں اور بدوی کہتے ہیں، ایک تو حضری ہوتا ہے جو شہر میں رہنے والے عرب ہیں، اور بدوی جو ہیں وہ جاہل یا پینڈو گوار کو کہتے ہیں جو عرب کے صحراؤں میں رہتے تھے، تو اس لیے بدوی الجبل پہاڑ کا پینڈو یا گوار یہ ان کا لقب ہوگا۔ تو الف آپشن اس میں کریکٹ ہوگا کہ شاعر عربی معاصر لقبہ بدوی الجبل من ہوا، تو یہ الف آپشن اس کا کریکٹ ہے کہ محمد سلیمان الاحمد۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، کویسچن نمبر 2 ہے کہ من القائد العربی التاریخی الذی لقب فاتح الصین؟ کون سا ایسا عربی قائد ہے جن کا لقب فاتح الصین ہے؟ 4 آپشن ہیں، ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہوگا وہ ہے قتیبہ بن مسلم۔ قتیبہ بن مسلم جو ہیں ان کا لقب فاتح الصین ہے، اس لیے کہ بنو امیہ کے دور میں جب فتوحات کا سلسلہ جاری تھا تو موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد اور قتیبہ بن مسلم جو ہیں یہ ان کے مشہور سپہ سالار تھے امویوں کے۔ تو اس وقت قتیبہ بن مسلم جو ہے وہ چائنا کی جو بارڈر ہے وہاں تک یہ پہنچے، چائنا کے کچھ علاقوں پر انہوں نے حملہ کیا، تو اس لیے ان کو فاتح الصین کہا جاتا ہے۔ صین اصل میں چائنا کو کہتے ہیں۔ یہ قتیبہ بن مسلم جو ہیں اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور کے مشہور مسلم سپہ سالاروں میں سے ایک تھا، جس نے ترکمانستان کے مہمات میں نمایاں کارنامے سر انجام دیے تھے، اور اس کی جو ولادت ہے یہ 48 ہجری میں پیدا ہوا، اور حجاج بن یوسف نے جب اس کے کارنامے سنے، اس کی شہرت سنی، اس کی سب سپہ سالاری سے متاثر ہوا، تو خصوصی نظر جو ہے وہ اس نے قتیبہ بن مسلم پر کی۔ اور جب طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر کو معطل کیا گیا، ان کو سپہ سالاری کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، ادھر محمد بن قاسم کو سندھ سے واپس بلا لیا گیا، تو انہی سالوں میں قتیبہ بن مسلم جو ہے اس کو بھی
سلیمان بن عبد الملک کے دور میں قتل کیا گیا۔ تو القائد العربی التاریخی الذی لقب فاتح السین، تو یہ قتیبہ بن مسلم، الف آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کہ الف الزمخشری معجم اساس البلاغہ، ما اسم الزمخشری؟ الزمخشری جو ہے اس نے معجم لکھی ہے، معجم کا نام ہے اساس البلاغہ کہتے ہیں۔ تو الزمخشری جو ہے اس کا اصل نام کیا ہے؟ زیاد بن علی، محمد بن عبداللہ، محمود بن عمر یا کہ عمر بن محمود؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ جیم ہوگا کہ محمود بن عمر۔ زمخشری کا جو اصل نام ہے وہ محمود بن عمر الزمخشری ہے، اور جار اللہ ان کا لقب ہے، اس لیے کہ یہ حرم مکہ میں خانہ کعبہ کے قریب کافی ایک عرصہ تک جو ہے وہ اس کے مجاور رہے، خانہ کعبہ کے وہاں عبادت میں گزاری، تو اس لیے ان کو جار اللہ کا لقب دیا گیا۔ اصل نام ان کا محمود بن عمر ہے، اور ان کی مشہور کتاب ہے اساس البلاغہ جو انہوں نے تصنیف کی، اور اس کے علاوہ ان کی مشہور تفسیر ہے، تفسیر بالرائے میں ان کا شمار ہوتا ہے الکشاف۔ الکشاف ان کی مشہور تفسیر ہے، جو بنیادی جو مصادر کا درجہ رکھتی ہیں تفسیر بالرائے میں، اس میں سے سب سے جو پہلی تفسیر ہے تفسیر بالرائے میں وہ الزمخشری کی الکشاف ہے، اور اس کے علاوہ ان کی جو ادھر بک کا ذکر کیا گیا وہ ہے اساس البلاغہ۔ تو الف الزمخشری معجم اساس البلاغہ ما اسم الزمخشری، تو اسم کا جو نام ہے وہ محمود بن عمر ہے، جیم آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کہ من ہوا احجا شعراء العرب، کہ عرب شعراء میں سے سب سے زیادہ حجو کہنے والا کون سا شاعر ہے؟ 4 آپشن ہے، اس میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ اس کا الف ہے کہ جریر بن عطیہ، اب فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ پہلے بھی یہ ایم سی کیو جو ہے وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ عرب شعراء میں جس نے سب سے زیادہ حجب کہی دوسرے شعراء کی وہ جریر بن عطیہ ہے۔ اس کا جو تعلق ہے وہ دولت العباسیہ، عباسی، اس کا جو تعلق ہے وہ بنو امیہ سے ہے۔ یہ بنو تمیم کے قبیلے سے اس کا تعلق تھا، وہ اس کا جو قبیلہ ہے وہ تمیم تھا، اور 33 ہجری میں یہ نجد میں پیدا ہوا۔ من اشہر شعراء العرب فی فن الہجا، عرب کے جو شعراء ہیں فن الہجا حجب کہنے والے ان میں اس کا شمار ہوتا ہے، ان میں سے مشہور شاعر ہے یہ۔ وَهُوَ مُعَاصِرٌ لِأَخْطَلَ وَالْفَرَزْدَقِ، اختل اور فرزدق جو ہیں اس زمانے کے 2 مشہور شاعر، ان کا یہ معاصر تھا اس کے زمانے میں، بنو امیہ کے دور میں۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ نجد میں ہی اس کی ولادت ہوئی اور نجد میں ہی اس نے وفات پائی، اور اس کا جو مشہور جو مرثیہ ہے جو اس نے اپنی بیوی کی یاد میں اس کی قبر پر حاضر ہو کر کہا تھا، اس کے شعر ہے کہ لولا الحیاء لحاجنی استعبار والزرت قبرک والحبیب یزار، لولا الحیاء لحاجنی استعبار، کہتا کہ اگر زمانے کا حیا نہ ہوتا تو میں تمہاری یاد میں آنسو بہاتا، والزرت قبرک والحبیب یزار، اور میں تیری قبر کی ایسے زیارت کرتا جیسے کوئی محبوب اپنے محب جو ہے وہ اپنے محبوب کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ تو لوگوں کی جو حیا ہے لوگوں کی وجہ سے میں تیری یاد میں آنسو نہیں بہا رہا، لولا الحیاء لحاجنی استعبار، اگر حیا نہ ہوتا لوگوں سے شرم نہ ہوتی تو میں تمہاری یاد میں آنسو بہاتا، اور والزرت قبرک والحبیب یزار، اور میں اس طرح تیری قبر پر حاضر ہوتا تیری قبر کی زیارت کے لیے جیسے والحبیب یزار، جیسے کہ محب جو ہے وہ اپنے محبوب کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ تو جو احجا شعراء عرب ہے یہ جریر ہے،